بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے نام کیا کیا تھے اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے، ان کو قرآن پاک کی عجیب نشانی کیوں کہا گیا اور اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ کیا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا مکمل قصہ اور دلچسپ و عجیب واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو اسلامک ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہاں پر آباد لوگ بت پرست تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا دقیانوس۔ وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا۔ اصحاب کہف شیر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ وہ وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصہ اسی حال میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرد غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ ناظرین، اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور صاحب پروا بادشاہ جس کا نام پیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ناظرین،
اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ کریا و جاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ اے میرے پروردگار، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزاں بردام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ ناظرین، جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیکھا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکھا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یملیکھا یہ منظر دیکھ کر حیرت میں ہو گئے کہ الہی، یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان اور عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کی معلومات شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ ناظرین، یملیکھا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیکھا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزرے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکھا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شیر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیکھا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و گل ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر یہ دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اسی لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔
فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے شہر کے لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی کہانی بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کے یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی، اور پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے بتایا گیا کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بھلا اللہ انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ ناظرین، اصحاب کہف میں کتنے لوگ شامل تھے؟ اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 5، 7 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ ناظرین، ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نہیں بتایا، اور ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے کی ممانعت کی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل یعنی تیر تک کے چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ ناظرین، سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے داہنے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ ناظرین، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف کا غار کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دینا۔